اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ احباب کرام، ایک دفعہ محبت سے عبادت کی نیت سے بآواز بلند درود ابراہیمی پڑھ لیجئے۔ اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہجرت کا 8واں سال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش مکہ کے درمیان صلح حدیبیہ کی بنیاد پر آپس میں لڑائی 10 سال تک کے عرصے کے لیے موقوف تھی۔ سن 6 ہجری کے اندر حدیبیہ کے مقام پر جو صلح ہوئی تھی آپس میں، اس معاہدے کی روح سے اس وقت یہ طے کیا گیا تھا کہ یہ چونکہ صلح ہو رہی ہے قریش مکہ اور مسلمانوں کے درمیان، اس لیے ارد گرد کے جو قبائل ہیں ان قبائل کو اختیار ہے کہ جو مسلمانوں کا اتحادی بننا چاہے وہ مسلمانوں کے ساتھ آ جائے، اور جو قریش کا اتحادی بننا چاہے وہ قریش کی طرف چلا جائے۔ چنانچہ بنو بکر نامی ایک قبیلہ تھا، وہ قریش کا اتحادی بن گیا، اور بنو خزاعہ نامی ایک قبیلہ تھا، وہ مسلمانوں کا اتحادی بن گیا۔ تو اتحادی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قریش اور مسلمان یہ دونوں تو بڑے ہیں، لیکن ان کے اتحادیوں کے اندر بھی اگر ایک دوسرے کے اوپر حملہ ہوگا تو یہ اصل قریش پر یا مسلمانوں پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ چنانچہ اللہ کی شان ایسا ہوا کہ یہ جو قبیلہ تھا بنو بکر اور جو بنو خزاعہ، ان کی زمانہ جاہلیت سے آپس میں ان بن چلی آ رہی تھی اور ان کی لڑائیاں ہوتی رہتی تھیں۔ اللہ کی شان درمیان میں جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو وقتی طور پر ان کی لڑائیاں رک گئی تھیں، کیونکہ اب سارا کا سارا کفر جو ہے وہ اسلام کے خلاف ہو گیا تھا۔ ان دونوں کی لڑائیاں بہت پرانی تھیں، اور ان کی لڑائی شروع ایسے ہوئی تھی کہ قبیلہ بنو بکر کا ایک آدمی تھا، مالک بن عباد نام تھا اس کا، حضرمی اس کو کہتے تھے۔ یہ مال تجارت لے کر جا رہا تھا تو قبیلہ بنو خزاعہ کے لوگوں نے ان کے بندے کو پکڑ کر قتل بھی کر ڈالا اور اس کا مال وغیرہ بھی لوٹ لیا۔ جب بنو بکر کا بندہ مارا گیا تو بنو بکر نے بنو خزاعہ والوں کا ایک بندہ پکڑ کے اس کو قتل کر دیا، گویا کہ برابری ہو گئی۔ اب قبیلہ بنو خزاعہ نے اپنے ایک بندے کے بدلے میں بنو بکر کے 3 بڑے بڑے بندوں کو مار دیا۔ جب یہ 3 بڑے بڑے بندوں کو مار دیا، اسی دوران اسلام کا زمانہ آ جاتا ہے اور وہ لڑائی اپنی جگہ پر موقوف ہو جاتی ہے۔ چنانچہ سرکار 13 سال مکہ میں رہے اور اس کے بعد مدینہ منورہ کے اندر جب تشریف لائے تو قریش کی مسلمانوں کے ساتھ لڑائیاں چل رہی تھیں۔ اس بنیاد پر ان کو وہ پرانی دشمنی نکالنے کا موقع ہاتھ نہیں آ رہا تھا، لیکن ہجرت کے 6 سال جب مسلمانوں اور قریش کے درمیان 10 سال کا جنگ بندی کا معاہدہ ہو گیا تو بنو بکر جن کے 3 بندے پہلے مارے جا چکے تھے، انہوں نے سوچا کہ بھئی یہ موقع ہے اپنی دشمنی نکالنے کا۔ چنانچہ انہوں نے کیا کیا، اب یہ تو دونوں طرف کے فریق تو مطمئن تھے، بنو بکر بھی مطمئن تھے کہ ہم پر حملہ نہیں ہوگا، بنو خزاعہ بھی مطمئن تھے کہ ہم پر حملہ نہیں ہوگا۔ اب یہ بنو بکر والے اور بنو خزاعہ والے دونوں مکہ مکرمہ کے قریب ہیں اور سرکار مدینہ منورہ کے قریب ہیں، تو بنو بکر کے لوگوں نے یہ کیا کہ رات کے وقت میں ان کا ایک وطیرہ نامی ایک چشمہ تھا، اس کے اندر قبیلہ خزاعہ کے لوگ سو رہے تھے، انہوں نے رات کو حملہ کر دیا۔ ان کے بندے سو رہے تھے، جب ان پر حملہ کیا گیا تو وہ اپنی جان بچا کر بھاگے اور حرم پاک کے اندر آئے۔ تقریباً 23 کے لگ بھگ ان کے بندے تھے۔ جب 23 کے قریب بندے حرم میں آئے تو حرم کے اندر تو کافر بھی قتل نہیں کرتے تھے، لیکن قبیلہ بنو بکر کے لوگوں نے قبیلہ بنو خزاعہ کے لوگوں کا حرم پاک کے اندر بھی پیچھا کیا۔ قبیلہ بنو خزاعہ کا جو سردار تھا بدیل ابن ورقہ، اس کا ایک گھر تھا مکہ مکرمہ کے اندر۔ یہ 23 کے 23 بندے اس کے گھر کی طرف پناہ لینے کے لیے گئے، اس کا دروازہ بند تھا، دروازے کو توڑ کر وہ اندر آئے، لیکن بنو بکر والے پیچھے آئے، ان کو مارا لوٹا اور 23 کے 23 بندوں کو قتل کر دیا۔ اب جب 23 بندوں کو
حرم پاک کے اندر قتل کر دیا تو پرانی دشمنی اپنی جگہ پر، لیکن معاہدہ ہو جانے کے بعد اب پہل کرنے والا بنو بکر کا قبیلہ تھا۔ اس بنیاد پر قبیلہ بنو خزاعہ چونکہ وہ سرکار کے اتحادی تھے اور سرکار مکہ مکرمہ کے اندر مدینہ منورہ کے اندر موجود تھے، تو بنو بکر والوں نے سوچا کہ بھئی سرکار کو اطلاع تو ہوگی نہیں۔ اب بنو بکر کی شرارت تھی، انہوں نے ان کو قتل بھی کیا، لیکن قریش مکہ کی بھی شرارت تھی، انہوں نے بنو بکر کے جو لوگ تھے ان کو ہتھیار بھی فراہم کیے، ان کو افراد بھی فراہم کیے اور مکمل پیٹھ پیچھے رہ کر ان کی مدد اور تعاون کیا۔ قریش کے ذہن میں یہ تھا کہ محمد کو مدینہ میں اس کی اطلاع نہیں ہوگی، لیکن جب ان کے 23 بندے مر گئے، انہوں نے ایک بندہ تھا جس کا نام تھا عامر ابن سالم، اس کو 40 بندوں کے ساتھ بھجوایا مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما ہے، اور یہ بندہ جیسے ہی آتا ہے، آتے کے ساتھ ہی کھڑا ہو کر یہ رونا دھونا شروع کر دیتا ہے کہ یا اللہ میں محمد کو ان کے اس عہد کا وہ عہد یاد دلاتا ہوں جو ہمارا عہد کوئی نیا نہیں ہے، ان سے پہلے ان کے دادا عبد المطلب کے ساتھ بھی ہمارا عہد تھا، اور اب ان کے بعد ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کے ساتھ بھی ہمارا عہد ہو گیا ہے۔ میں ان کو بتلانا چاہتا ہوں کہ قریش کے لوگوں نے آپ سے کیا ہوا عہد توڑا ہے، ہمارے بندوں کو حرم پاک کے اندر قتل کیا ہے، ہمیں بالکل بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا ہے، ہم آپ کے پاس مدد کے لیے آئے ہیں، آپ اپنے ساتھیوں کا ایک ایسا لشکر بھجوائیں کہ جس لشکر کے اندر آپ خود بھی موجود ہوں، تاکہ گن گن کر چن چن کر ان سارے کے ساروں کو قتل کر دیں۔ اس انداز سے اس نے اپنے احوال کو بیان کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عامر ابن سالم تمہاری مدد کی جائے گی، اور ایک روایت میں آتا سرکار نے فرمایا میری مدد نہ کی جائے اگر میں تمہاری مدد نہ کروں۔ چنانچہ یہ عامر ابن سالم یہ یہاں سے واپس چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف قریش مکہ کے لوگوں کو بھی یہ بات کھٹکنا شروع ہو گئی، اگر سرکار کو پتہ چل گیا تو معاہدے کے بعد غلطی ہم سے ہوئی ہے۔ چنانچہ انہوں نے مشورہ کیا، بڑے بڑے جو کافر تھے وہ دار الندوہ کے اندر جمع ہوئے، کیا کرنا چاہیے اس بارے میں مشاورت ہو رہی تھی۔ رات کو تو سارے کے سارے چوڑے تھے، لیکن صبح ہوئی تو ان کو ندامت ہوئی کہ نہیں جی ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب ایک ہی صورت ہے کہ محمد کو بات پتہ چلے اس سے پہلے ہم اپنا کوئی بندہ بھجوا دیتے ہیں اور وہ وہاں پر جا کر محمد سے بات کرے کہ جو 10 سال تک کی جنگ بندی کا جو معاہدہ تھا ہم اس کو بڑھا کر 20 سال کر دیتے ہیں۔ اللہ کی شان، انہوں نے یہ چال چلی اور ابو سفیان کو یہاں سے روانہ کر دیا کہ جاؤ مدینہ الرسول کے اندر اور جا کر محمد الرسول اللہ کو بتا دو کہ ہمارے اور آپ کے معاملات صحیح چل رہے ہیں، چلو ایسا کرتے میعاد کو بڑھا دیتے ہیں۔ ابو سفیان مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے، ادھر سے قبیلہ بنو خزاعہ کا جو سردار تھا بدیل ابن ورقہ، یہ بھی اسی دوران مدینہ منورہ سے ہو کر واپس آ رہا تھا۔ ابو سفیان اور بدیل ابن ورقہ کی ایک جگہ پر ملاقات ہوئی۔ ابو سفیان نے پوچھا بدیل کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا بس یہ سامنے گیا ہوا تھا۔ کہا نہیں پھر بھی بتاؤ تو صحیح۔ اس نے کہا بس سامنے گیا ہوا تھا۔ رات ان دونوں کی گزر جاتی ہے، بدیل نہیں بتاتے کہ میں مدینہ الرسول گیا تھا، اور ابو سفیان پوچھتے رہتے ہیں۔ رات گزر گئی، بدیل صبح مکہ روانہ ہو گئے، ابو سفیان مدینہ جا رہے تھے۔ ابو سفیان کے دماغ میں کھٹکا کہ پتہ تو کروں یہ کہاں سے آیا۔ چنانچہ بدیل ابن ورقہ کا اونٹ جہاں پر بیٹھا تھا ابو سفیان وہاں پر جاتے ہیں اور اس کی مینگنی کو اٹھا کر اس کو توڑ کر دیکھتے ہیں تو اندر کھجور کی گٹھلی ہے، تو وہ قسم کھا کر کہتے ہیں واقعتاً بدیل مدینہ سے آیا ہے، کیونکہ مدینہ کے لوگ ہی اتنی وافر کھجوریں رکھتے ہیں کہ اپنے اونٹوں کو کھجوروں کی گٹھلیاں وغیرہ کھلا دیتے ہیں۔ اب ابو سفیان سمجھ گئے کہ معاملہ تو وہاں تک پہنچ چکا ہے، اس بنیاد پر اب مدینہ الرسول جانا تو ہے، جان تو بچانی ہے چونکہ سردار ہیں۔ چنانچہ براہ راست اللہ کے نبی کے پاس نہیں جاتے، بلکہ مدینہ الرسول جانے کے بعد یہ پہلے اپنی بیٹی ام حبیبہ جو حضور کی بیگم ہیں، جن کا نکاح سرکار سے نجاشی بادشاہ نے کروایا تھا، ان کے یہاں جاتے ہیں۔ جب ابو سفیان مکہ سے روانہ ہوتے ہیں، سرکار وہاں پر صحابہ کو اطلاع دے دیتے ہیں کہ ابو سفیان مکہ مکرمہ سے تجدید عہد کے لیے آ رہا ہے، لہذا تم لوگ سامان وغیرہ کی تیاری کر لو۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کو تیاری کا حکم دے دیا کہ بھئی ضروریات کا جو سامان وغیرہ ہوتا ہے جنگ وغیرہ کا اس کی تیاری کرو۔ ابو سفیان مدینہ الرسول کے اندر پہنچتے ہیں، سب سے پہلے بیٹی کے گھر پر جاتے ہیں، دروازہ بجایا ہوگا، جب اندر گئے تو اندر جاتے ہی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو بستر چارپائی کے اوپر تھا اس بستر کو اٹھا دیا۔ ابو سفیان کہنے لگے بیٹا
کیا یہ بستر میرے قابل نہیں ہے یا میں اس بستر کے قابل نہیں ہوں؟ ام حبیبہ کہنے لگی آپ اس بستر کے قابل نہیں ہیں، یہ محمد الرسول اللہ کا پاک بستر ہے اور آپ مشرک ہیں، میں نہیں چاہتی کہ شرک کی گندگی کے ساتھ آپ محمد الرسول اللہ کے پاکیزہ بستر پر تشریف فرما ہوں۔ ابو سفیان چلا اٹھے اور کہا کہ بیٹا مجھ سے جدائی کے بعد تو شر کے اندر مبتلا ہو گئی ہے۔ ام حبیبہ نے کہا نہ ابا جان، شر کی طرف نہیں بلکہ گمراہی سے نکل کر میں ہدایت کے راستے پر آ گئی ہوں۔ اور پھر کہا کہ ابا جان افسوس ہے، آپ اتنے بڑے عقل مند انسان ہیں، آپ مکہ کے سردار ہیں اور آپ بتوں کو پوجا کرتے ہیں جو نہ سنتے ہیں نہ بولتے ہیں۔ ابو سفیان غصے کی حالت میں یہاں سے باہر نکلے اور مدینہ منورہ کے اندر مسجد نبوی کے اندر گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف فرما ہے۔ تو انہوں نے ابو سفیان نے ایسا مطلب یعنی کہ وہ جس کو بولتے ہیں کہ ایسے معاملات کو ایسے چلانا چاہا کہ جیسے سرکار کو پتہ ہی نہیں، آتے کے ساتھ ہی کہنے لگا اے محمد کتنا بہترین معاملہ ہو گیا ہمارے اور آپ کے درمیان، یہ آپس میں جنگ بندی ہو گئی، آپ بھی ماشاءاللہ سے اپنا کام کر رہے ہیں اور ہم بھی امن کے ساتھ ہیں، ہمارے بھی قافلے تجارت کے آ رہے جا رہے ہیں، ہماری یہ خواہش ہے اس معاہدے کو بجائے 10 کے 20 سال تک کر لیا جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو سفیان یہ بتلائیے خزاعہ والوں کے ساتھ آپ لوگوں نے کیا کیا؟ خزاعہ والوں کے ساتھ آپ لوگوں نے کیا کیا؟ جب یہ بات کہنے نہیں تھی تو ابو سفیان تو سمجھ گئے اب تو ہمارا معاملہ گڑبڑ ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں یوں بھی آتا ہے کہ جب عامر ابن سالم نے آ کر اپنے 23 بندوں کا سرکار کو بتلایا تھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کے نام ایک قاصد روانہ کیا کہ جاؤ قریش والوں کو بول دو 3 باتوں میں سے ایک کو مان لیں۔ نمبر 1 جو 23 بندے تم نے مارے ہیں ان کی دیت ادا کرو، خون بہا ادا کرو، اگر وہ نہیں کر سکتے تو بنو بکر کے جن لوگوں نے یہ حرکت کی ہے ان سے الگ ہو جاؤ، اور اگر یہ بھی کام نہیں کر سکتے تو ہمارا اور تمہارا جو معاہدہ ہے اس معاہدے کو ختم کر دو۔ چنانچہ قریش مکہ کا ایک نوجوان تھا قریطہ بن عامر، اس نے کھڑے ہو کر کہا کہ نہ تو ہم جو ہے اپنا دیت ادا کریں گے، نہ ہی ہم بنو بکر کے بنو ثقافہ جن لوگوں نے یہ گند کیا ان سے الگ ہوں گے، البتہ اتنی بات ہے جو ہمارا مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ ہے ہم اس کو ختم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب سرکار کو یہ بات بھی معلوم تھی، ابو سفیان نے بہت باتیں کی پر سرکار کی طرف سے مستقل خاموشی تھی۔ ابو سفیان سمجھ جاتے ہیں کہ سرکار میری بات پر راضی نہیں ہوئے، یہاں سے اٹھ کر فوراً ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے ہیں۔ آپ بھی تو مکہ کے سردار رہ چکے ہیں، آپ بھی تو بڑے آدمی ہیں، اسلام کے اندر آپ کا بھی بڑا نام ہے، کیا یہ اچھا ہو کہ آپ سرکار سے سفارش کر دیں کہ معاہدے کی مدت کو بڑھا دیا جائے؟ ابو بکر صدیق نے کہا ابو سفیان عقل سے کام لو، محمد الرسول اللہ کی اجازت کے بغیر محمد الرسول اللہ کے سامنے سفارش کرنے کی کسی کی مجال نہیں۔ چنانچہ یہاں سے بھی مایوس ہو کر حضرت عمر کے سامنے گئے اور کہا کہ آپ سفارش کر دیجئے۔ حضرت عمر نے کہا کہ تم شکر ادا کرو کہ ہمارے تمہارے درمیان معاہدہ ہے، ورنہ تو عمر کے سامنے اس طرح کھڑا ہو کر بات کرنے کے قابل نہ ہوتا۔ یہاں سے بھی ابو سفیان مایوس ہو جاتے ہیں، سیدنا عثمان کے پاس جاتے ہیں، وہاں سے بھی مایوس ہو جاتے ہیں، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے ہیں۔ اس وقت حضرت علی کے ساتھ حضرت فاطمہ بھی موجود تھیں اور ان کے بڑے بیٹے حضرت حسن بھی موجود تھے۔ حضرت علی کو قرابتوں کا واسطہ دیا کہ آپ رشتہ داری کے اعتبار سے محمد کے بعد ہم سے سب سے زیادہ قریب تر ہیں، آپ سرکار سے درخواست کر دیجئے۔ حضرت علی نے کہا کہ نہیں اللہ کے نبی، اگر کسی چیز کا فیصلہ کر چکے ہوں ہم میں سے کسی کی اتنی ہمت نہیں۔ پھر حضرت فاطمہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، آپ اللہ کے نبی کی بیٹی ہیں، تو کہا انہوں نے ابو سفیان عقل سے کام لیں، یہ جو معاہدے کرنا ہوتا ہے یہ مردوں کا کام ہوتا ہے، میں تو عورت ذات ہوں، میں کہاں سے کر لوں؟ پھر ابو سفیان نے کہا اچھا چلیں یہ جو حسن ہے 4 سال کے بچے ہیں ان سے کہہ دیں کہ یہ اپنا معاہدہ کر دیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک تو نابالغ بچہ ہے اور 4 سال کی عمر کا، چلو اگر یہ کر بھی دے گا تو یہ کیا کرے گا؟ ابو سفیان نے کہا یہ میرے پاس کاغذ موجود ہے، اس کاغذ پر یہ خالی لکیر ہی مار دے، میں لوگوں کو جا کر مکہ والوں کو دکھاؤں گا کہ محمد کے بیٹے حسن نے مجھ سے معاہدہ کر لیا ہے۔ لیکن حضرت فاطمہ اس بات پر راضی نہ ہوئی تو ابو سفیان بہت زیادہ پریشان ہوئے، اب کیا کر سکتے ہیں؟ حضرت علی نے کہا کہ دیکھو بات یہ ہے معاملات سارے اب قابو سے نکل چکے ہیں، ایک مشورہ میں تمہیں دیتا ہوں شاید تمہارے لیے بہتر ہو کہ مسجد کے اندر سرکار بیٹھے ہیں اور دیگر صحابہ کرام بھی موجود ہوں گے، آپ مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر اعلان کر دینا اے لوگوں میں معاہدے کی تجدید کے لیے مکہ مکرمہ سے آیا ہوں، اور یہ بات کہنے کے بعد تم واپس چلے جانا۔ چنانچہ ابو سفیان نے یہی کیا۔ اب ابو سفیان یہ بات کہہ کر واپس مکہ مکرمہ پہنچ جاتے تو مکہ والوں نے کہا کیا بنا، تو انہوں نے ساری کہانی سنائی
اور آخر میں حضرت علی نے جو چال سکھائی تھی وہ بھی بدلائی۔ تو مکہ والوں نے کہا کہ جب تم نے کھڑے ہو کر اعلان کیا تھا تو محمد نے اس پر حمایت بھری تھی، کہا نہیں، تو کہا پھر تو تمہارے ساتھ علی نے مذاق کیا ہے، پھر تو علی نے تمہارے ساتھ مذاق کیا ہے کہ ایک ایسی بات جس سے تم مطمئن ہو گئے۔ ابو سفیان نے قسم کھا کر کہا اس کے علاوہ کوئی اور چارہ کار تھا بھی نہیں کہ اور کوئی بات مجھ سے کی جاتی، چنانچہ یہ بات ہو گئی۔ اب دوسری بات، سرکار نے اعلان کر دیا، صحابہ کرام کو کہا تیار رہیے اور سامان جنگ کا تیار رکھیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ یہ ہوتی تھی کہ کبھی بھی جنگ سے پہلے بتاتے نہیں تھے جانا کہاں ہے۔ اگر مشرق کی طرف جانا ہوتا تھا تو حالات مغرب کے معلوم کرتے تھے، چنانچہ حضرات صحابہ کرام کو بھی تیاری کا حکم دیا، کسی کو نہیں پتا کہاں جانا ہے۔ اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو بھی فرمایا کہ میرے بھی سامان وغیرہ تیار رکھا جائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ گھر پر آئے اور اگر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا ہاں بھی کیا کر رہی ہیں آپ؟ کہا کہ سرکار نے کہا تیاری کر رہی ہوں۔ کہا سرکار کا کہاں کا ارادہ ہے؟ تو اما نے نہ ہاں کہا نہ کہا۔ ظاہر سی بات ہے اگر وہ انکار کرتی ہے مجھے پتہ نہیں تو جھوٹ ہے اور اسلام میں جھوٹ جائز نہیں، اور اگر وہ بتا دیتی ہیں تو سرکار کا راز ہے جو جائز نہیں ہے۔ اس بنیاد پر کچھ نہیں کہا بلکہ یوں کہا مجھے سرکار نے تیاری کا حکم دیا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے سرکار کے علاوہ ابو بکر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما ان دونوں حضرات کو بھی علم تھا۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ صحابہ کرام میں سے ایک صحابی رسول تھے جو بدر کے اندر بھی شریک ہوئے تھے، ان صحابی رسول کا نام تھا حاطب بن ابی بلتعہ، یہ بدری صحابی تھے۔ اب جب اللہ کے نبی نے صحابہ کو کہا کہ بھائی تیاری کرو اور پیچھے ابو سفیان کا معاملہ ہو گیا، تو صحابہ کرام میں سے وہ جو صحابی رسول تھے حاتم بن ابی بلتعہ، انہوں نے اپنے سمجھ سے سمجھ لیا کہ سرکار کا ارادہ مکہ مکرمہ کی طرف جانے کا ہے۔ یہ جو صحابی رسول ہیں حاتم بن ابی بلتعہ، انہوں نے ان کے بیوی ان کے بچے مکہ مکرمہ میں تھے اور یہ مسلمان ہو کر مدینہ الرسول کے اندر تھے۔ ان کو ہمتاً ڈر خوف اپنے بچوں کا رہتا تھا۔ ان کے دل میں خیال آیا کہ بھائی میں مکہ والوں پر کوئی احسان کر لوں، اس احسان کے نتیجے میں وہ میرے بیوی بچوں کو آرام سے مدینہ آنے کے لیے راستہ چھوڑ دیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے خفیہ طور پر ایک خط لکھا اور ایک عورت تھی، اس عورت کو خط دے کر مکہ مکرمہ کے سردار صفوان ابن امیہ، اکرمہ بن ابی جہل اور سہیل ابن عمرو کے نام بھجوا دیا۔ جو ہی وہ عورت خط لے کر مدینہ سے نکلی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی کے ذریعے سے بتلا دیا گیا کہ آپ کی روانگی کی اطلاع مکہ مکرمہ کے سرداروں کے نام حاتم بن ابی بلتعہ کے خط کے ذریعے ہونے کو ہے۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا، حضرت زبیر کو بلایا، حضرت مقداد کو بلایا اور ان تینوں حضرات سے کہا آپ لوگ فوراً یہاں سے روانہ ہوں۔ روضہ خاخ نامی ایک باغ ہے، اس باغ کے اندر ایک عورت ہے جو اونٹ پر سوار ہے، اس کے پاس حاتم بن ابی بلتعہ کا خط جو مدینہ سے مکہ مکرمہ سرداروں کے لیے لکھا گیا ہے وہ نکال کر لے آئیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں، زبیر اور مقداد یہ تینوں بھاگم بھاگ اس اپنا باغ کے اندر پہنچے، عورت دیکھی، اسی حلیے کی دیکھی، اونٹ پر سوار ہے۔ ہم نے جاتے کے ساتھ اس کو پکڑا اور اس کو کہا کہ ہمیں خط نکالو۔ اس نے کہا خط کوئی نہیں ہے۔ کہا خط نکالو، خط کوئی نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت علی فرماتے ہیں ہم تینوں نے مل کر اس عورت کی تلاشی لی، پورا سامان چھان مارا، خط نہیں نکلا۔ اب جب خط نہیں نکلا، حضرت زبیر کہنے لگے، حضرت مقداد کہنے لگے علی اگر خط ہوتا تو ہمیں مل جاتا۔ حضرت علی نے فرمایا او اللہ کے بندو، اللہ کے رسول نے کہا ہے تو خط ضرور ہوگا، اللہ کے نبی کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ چنانچہ حضرت علی نے دھمکی کے انداز میں کہا اے خاتون تو خط نکالتی ہے یا کپڑے اتار کر تیری تلاشی لی جائے؟ وہ عورت فوراً ڈر جاتی ہے تو بالوں کا اس نے بڑا سا جھوٹا سا بنایا ہوا تھا پیچھے، اس کے اندر باقاعدہ خط چھپایا ہوا تھا۔ چنانچہ خط نکال کر اس عورت کو گرفتار کر کے براہ راست سرکار کے دربار میں لے جایا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خط پڑھا تو اس خط کے اندر کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ حاتم بن ابی بلتعہ نے لکھا تھا اے قریش مکہ کے سرداروں، سرکار مدینہ سے تمہاری طرف رواں دوا ہے، سرکار کے ساتھ لشکر موجود ہے، لیکن اگر لشکر نہ بھی ہو تو میرا ایمان ہے سرکار اکیلے آئیں گے، اللہ ان کی مدد کریں گے اور تمہیں موت کے گھاٹ اتاریں گے۔ یہ اس خط کا مضمون تھا۔ اب جب وہ خط بھی آ گیا، عورت بھی آ گئی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابی رسول حاتم بن ابی بلتعہ کو بلوایا۔ حاتم یہ کیا کیا آپ نے؟ تو حضرت حاتم نے کہا حضور خدا کے لیے
مجھ پر جلدی پکڑ مت فرمائیے گا، پہلے میں اپنی حقیقت حال بیان کر دوں۔ پھر حاتم بن ابی بلتعہ نے اپنا سارا معاملہ بتلایا، حضور جتنے بھی مدینہ کے اندر مہاجرین ہیں ان کی وہاں پر قرابتیں ہیں، ان کے گھر بار ان کے بیوی بچے محفوظ ہیں، مجھے اپنے بیوی بچوں کا غم تھا، میں نے یہ چاہا کہ وہ لوگ احسان کو قبول کر کے میرے بیوی بچوں کا راستہ چھوڑ دیں۔ جہاں تک معاملہ آپ کی ذات کا یا رسول اللہ، میرا ایمان تھا آپ جائیں گے، اللہ نے پھر بھی آپ کو فتح یاب تو کرنا ہے۔ چنانچہ جب یہ بات ہوئی، یکدم حضرت عمر حضور کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے اور کہا حضور مجھے اجازت دیجیے میں اس منافق کی گردن مار دیتا ہوں۔ حاتم بن ابی بلتعہ کی گردن مار دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، یہ بدری صحابی ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ بدری صحابی ہیں، اور ان کے متعلق اللہ نے قرآن میں کہا ہے اعملوا ما شئتم، کہ بدر کے میدان میں شرکت تمہارا ایک عمل ہے، لیکن یہ اتنا بڑا عمل ہے، اس کے بعد مرتے دم تک تم کچھ بھی کر لو تمہارے تمام کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا گیا ہے۔ چنانچہ یہ معاملہ یہاں پر ہو جاتا ہے۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کی 10 تاریخ کو مسلمانوں کو نکلنے کا حکم دیا۔ کسی صحابی کو نہیں پتا جانا کہاں ہے۔ ابتدا میں مدینہ سے روانہ ہونے لگے، حضرات صحابہ کرام میں سے ایک صحابی کو بھجوایا اللہ کے نبی نے، بنو حوازن کی طرف چلے جاؤ، طائف والوں کی طرف، ان کی طرف جاؤ اور ان کے حالات دیکھ کر آؤ۔ دیگر صحابہ نے یہ سوچا کہ شاید اللہ کے نبی کا ارادہ بنو حوازن کی طرف ہے۔ یہاں سے نکل کر مقام ذوالحلیفہ پر جا کر پہنچے۔ 10,000 کا لشکر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ حضور کے چچا حضرت عباس اپنے گھر والوں کے ساتھ وہاں پر آ کر ملاقات کرتے ہیں۔ حضرت عباس پہلے اسلام لا چکے تھے، لیکن سرکار نے ان کو منع کیا تھا آپ نے مدینہ نہیں آنا، جیسے میری نبوت آخری نبوت ہے، میرے بعد کسی کی نبوت نہیں، آپ کی ہجرت بھی آخری ہجرت ہے، سب سے آخر میں آپ نے مکہ سے مدینہ ہجرت کرنا ہے۔ چنانچہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہی آئے تو مقام ذوالحلیفہ میں اللہ کے نبی کے ساتھ ملاقات ہوئی، ان کا سامان مدینہ بھجوا دیا جاتا ہے اور یہ خود وہیں سے واپس سرکار کے ساتھ آگے چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ آگے چلتے ہوئے مقام ابوا، جہاں پر سرکار کی والدہ کی قبر مبارک ہے، وہاں پر پہنچے تو وہاں پر 2 صحابی جن کا نام آپ نے شروع میں سنا ہوگا، وہ ایک حضور کے چچا زاد بھائی تھے اور ایک حضور کے پھوپھی زاد بھائی تھے۔ چچا زاد بھائی کا نام تھا ابو سفیان ابن حارث، اور جو پھوپھی زاد بھائی تھے عبداللہ ابن امیہ، جس نے کہا تھا کہ اے نبی، اے محمد، اگر تو میرے دیکھا دیکھی آسمان پر چڑھ جائے اور سارے لوگ تجھے دیکھ رہے ہوں، وہاں جا کر تو باقاعدہ خدا سے پرچے لکھوا کر 4 فرشتوں کو بطور گواہ بنا کر لائے اور وہ زمین پر آ کر گواہی بھی دیں کہ محمد اللہ کا نبی ہے، میں تب بھی تجھے نبی نہیں مانوں گا۔ یہ دونوں بندے جو ہے یہ راستے میں آ کر اسلام قبول کرنے کے لیے ملاقات کرتے ہیں، سرکار کے سامنے آئے، سرکار نے منہ پھیر لیا۔ اس سفر کے اندر یعنی فتح مکہ کے لیے جاتے ہوئے اللہ کے نبی کی 2 ازواج حضور کے ساتھ تھیں، ایک ام سلمہ تھی اور ایک حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا تھی۔ چنانچہ جب انہوں نے رخ پھیر لیا سرکار نے، انہوں نے بہت کوشش کی پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو گھانس نہ ڈالا، ان کے اسلام کو قبول نہ کیا۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہنے لگے یا رسول اللہ، آپ کے کرم اور مہربانیوں سے ساری دنیا کے لوگ آپ کے دسترخوان پر آ کر کھاتے ہیں، ایک آپ کا چچا زاد ہے اور ایک آپ کا پھوپھی زاد ہے، اگر یہ محروم رہیں تو بہت بڑی بدنصیبی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے چچا زاد نے وہاں پر مکہ کے اندر میرے مقابلے میں کھڑے ہو کر میری شان میں کتنی گستاخیاں کی اور میری پھوپھی زاد نے کیا کیا کہا تھا، لیکن ام سلمہ بار بار سفارش کرتی رہیں، یہاں تک کہ حضرت علی نے حضرت ابو سفیان ابن الحارث سے کہا کہ تم ایک کام کرو، جہاں سرکار بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر کھڑے ہو کر وہ آیت پڑھو جو حضرت یوسف کے بھائیوں نے یوسف کے سامنے کھڑے ہو کر پڑھی تھی، کیا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وان کنا لخاطئین، کہ اللہ کی قسم اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت بخشی اور یقیناً ہم گناہ گار تھے۔ چنانچہ حضرت علی کے مشورے پر انہوں نے سامنے سے آ کر جب آیت کریمہ پڑھی، اللہ کے نبی نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی پکڑ نہیں ہے۔ چنانچہ ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے نوازا، لیکن اتنے حیادار تھے یہ دونوں، ابو سفیان ایک لمبے عرصے تک سرکار کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتے تھے اور اللہ کے نبی نے ان کو جنت کی بشارت بھی دی تھی، اور جو دوسرے عبداللہ ابن امیہ تھے انہوں نے تو ساری زندگی مطلب سرکار سے ایمان قبول کرنے کے بعد سے لے کر مرتے دم تک سرکار کے چہرے کی طرف آنکھ اٹھا کر شرم کی وجہ سے نہیں دیکھا۔ چنانچہ یہاں سے جب آگے روانہ ہوئے تو چونکہ مدینہ سے نکلے تھے، عصر کے بعد کا وقت تھا،
روزے کی حالت میں نکلے تھے تو صحابہ کرام کی مشقت کو پیش نظر رکھ کر سرکار نے روزہ افطار کر لیا کہ سفر کے اندر ویسے بھی روزہ توڑنے کی اجازت ہے۔ آگے چل کر عشاء کا وقت تھا کہ مقام مر الظہران پر پہنچے۔ جب مقام مر الظہران پر پہنچے اس زمانے کے دستور کے مطابق سرکار نے صحابہ سے کہا کہ اپنے خیموں کے باہر آگ جلا دو۔ یہ اس زمانے میں ایک دستور ہوتا تھا، دستور اس بنیاد پر ہوتا تھا کہ آگ سے تپنے کا کام بھی ہوتا تھا، آگ سے پکانے کا کام بھی ہوتا تھا، آگ سے روشنی کا بھی کام ہوتا تھا، اور آگ سے دوسرے لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کروانے کا کام بھی ہوتا تھا۔ اللہ کی شان 10,000 کا لشکر ہے، تو 10,000 کے لشکر کے جب خیمے لگے ہوں گے تو وہ کہاں تک پھیلے ہوں گے؟ اور جب 10,000 لوگوں میں سے اگر 8 بندوں کی ٹولیاں بھی بنائی جائیں اور جب آگ بلند کی ہوگی تو کتنے زیادہ شعلے بلند ہوئے ہوں گے۔ دوسری طرف قریش مکہ جو تھے وہ بھی ابو سفیان کی واپسی کے بعد ان کے دماغ میں بھی یہ بات تھی کہ یار خیر تو ہماری نہیں ہے۔ چنانچہ مکہ مکرمہ کے 3 بڑے بڑے سردار، کون کون سے؟ ابو سفیان، حکیم ابن حزام اور بدیل ابن ورقہ، یہ تینوں بھی روزانہ کی بنیاد پر جو ہے نا چکر لگایا کرتے تھے کہ کوئی ہم پر حملہ آور تو نہیں ہے۔ تو 2 ان میں سے وہ تھے جو وہاں کے سردار تھے، اور ایک جو تھے قبیلہ بنو خزاعہ کے سردار بدیل ابن ورقہ تھے۔ وہ اس وجہ سے چکر لگاتے تھے کہ اللہ کے نبی نے وعدہ کیا تھا، وہ روزانہ انتظار کرتے تھے، اور یہ دونوں اپنی جان بچانے کے لیے اللہ کی شان مقام مر الظہران پر جب مسلمانوں نے پڑاؤ ڈالا تو رات کے وقت یہ دونوں حضرات نکلے۔ ابو سفیان نے دیکھا کہ آگ جل رہی ہے، انہوں نے پوچھا کہ یار یہ آگ کس کی ہے؟ بدیل ابن ورقہ کہنے لگے ہمارے قبیلے کے لوگوں پر رات کے وقت میں حملہ ہوا تھا نا، اس کے بعد ہمارے قبیلے کے لوگ رات کو آگ جلا کر دیکھتے ہیں تاکہ ہم پر کوئی اور حملہ نہ کر دے۔ ابو سفیان نے کہا نہیں، تمہارے قبیلے کے افراد کو میں جاتا ہوں، اتنی بڑی تعداد تو نہیں ہے، اتنی زیادہ آگ روشن ہو گئی، پر اس نے کہا ممکن ہے کسی اور کی ہو۔ کہا نہیں، پتہ کرو۔ اب یہ تینوں حضرات پتہ کرنے کے لیے آ رہے تھے، اور آگے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پڑاؤ ڈالا ہوا تھا رات کے وقت میں چوکیداری پر حضرات صحابہ کرام کو مامور کیا ہوا تھا، سرکار کے چوکیداروں نے ان تینوں کو پکڑ لیا، ان تینوں کو پکڑا۔ ابو سفیان نے کہا پکڑنا دھکڑنا بات کی بات، بتاؤ تم ہو کون ہو؟ کہا کہ محمد الرسول اللہ کے سپاہی ہیں، اور یہ سامنے محمد موجود ہیں۔ ابو سفیان اور اپنا بدیل ابن ورقہ اور حکیم ابن حزام ان تینوں کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سرکار سے فرماتے ہیں حضور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، مکہ مکرمہ کے اندر جو موجودہ لوگوں کی تعداد ہے نا وہ اتنی نہیں ہے جتنا بڑا آپ کا لشکر ہے۔ اگر یہ لشکر لے کر اگر آپ نے مکہ پر چڑھائی کر دی تو قریش کا بچہ مر جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ اس کے علاوہ حل بھی تو کوئی نہیں ہے۔ تو عباس نے کہا حضور آپ مجھے اپنی سواری دے دیں، میں کچھ نہ کچھ انتظام کرتا ہوں، میں جا کر ابو سفیان سے بات کرتا ہوں۔ حضرت عباس سرکار کے خیمے سے اپنے سرکار کے خچر پر سوار ہو کر باہر نکلے تو آگے جا کر دیکھا کہ ان تینوں بندوں کو مسلمانوں نے گرفتار کر رکھا ہے۔ چنانچہ حضرت عباس نے ابو سفیان کی آواز سنی اور آواز لگائی او ابو سفیان، او ابو سفیان۔ اب اندھیرے کا وقت تھا، ابو سفیان نے حضرت عباس کی آواز کو پہچانا، ملاقات ہوئی اور بندوں سے چھڑوا لیا گیا۔ ان تینوں میں سے حضرت عباس کو اٹھایا اور کہا کہ آپ میرے خچر کے پیچھے بیٹھ جائیں، اور حضرت عباس نے کہا ابو سفیان یہ محمد کا لشکر ہے، اتنا بڑا لشکر ہے، اگر یہ داخل ہو گیا نا تو یاد رکھنا کہ مکہ والوں کی بوٹی بوٹی کر دے گا۔ ابو سفیان نے کہا پھر کیا کرنا چاہیے؟ کہا کیا کرنا چاہیے، چلو محمد سے ملاقات کرتے ہیں، کو معافی تلافی کر لو تاکہ جان بچ جائے، تم مکہ کے سردار ہو، تمہاری ذمہ داری ہے مکہ والوں کو بچانا۔ ابو سفیان کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ چنانچہ ابو سفیان کو پیچھے بٹھا کر حضرت عباس جانے لگے، آگے سے دیکھا حضرت عمر بھی چوکیداری پر تھے، جو ہی حضرت عمر کی نظر پڑی حضرت عباس پر وہ تلوار لے کر بھاگے کہ چلو جا کر اب ان کا کام کرتا ہوں۔ آگے خچر پر حضرت عباس ابو سفیان کو لے کر جا رہے ہیں اور پیچھے حضرت عمر تلوار لے کر آ رہے ہیں، یہاں تک کہ حضرت عباس پہلے پہنچ جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے ابو سفیان کو پناہ دے دی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس کو تم نے پناہ دے دی اس کو ہم نے بھی پناہ دے دی۔ چنانچہ حضرت عمر معاف کر دیتے ہیں ان کو۔ بدیل ابن ورقہ، حکیم ابن حزام، ان دونوں کو پکڑ کر سرکار کے پاس لایا جاتا ہے، یہ دونوں اسی وقت مسلمان ہو جاتے ہیں، ابو سفیان مسلمان نہیں ہوتے۔ اللہ کے نبی نے حضرت عباس سے کہا رات اپنے خیمے میں رکھو،
صوبہ لے آنا. صوبہ آئے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ابو سفیان کہ ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا کہ تو لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لے. اس نے کہا حضور آپ بڑے کریم ہیں، بڑے رحیم ہیں، بڑی شفیق ہے. پھر کہا کہ اچھا یہ بتاؤ ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا کہ تو مجھے اللہ کا نبی مان لے. کہا حضور آپ کے اندر تمام قسم کی صفات ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مجھے ابھی تک آپ کے نبی ہونے کے اندر تردد ہے. چنانچہ حضرت عباس نے ابو سفیان کو دعوت دی. ابو سفیان نے کلمہ پڑھا. چنانچہ حضرت عباس نے کہا یا رسول اللہ یہ قریش کے سردار ہے، اب معاملات کو اگر نبھانا ہے ان کو کوئی علامت دی جائے، کوئی بڑی چیز دی جائے. اللہ کے نبی نے فرمایا قریش میں سے جو ابو سفیان کے گھر پر داخل ہو جائے گا اس کو ہم نے معاف کر دیا. ابو سفیان نے کہا حضور میرا گھر اتنا سا ہے، قریش کے لوگ پورے کیسے آئیں گے؟ فرمایا کہ چلو کہ جو مسجد حرام میں چلا جائے اس کو بھی پناہ ہے. کہا حضور مسجد حرام بھی تو چھوٹی ہے. فرمایا کہ جو ہتھیار ڈال دے. کہا حضور یہ بھی تھوڑی ہے. فرمایا کہ جو بندہ اپنے گھر کا دروازہ بھی بند کر لے گا اس کو بھی پناہ دے دی جائے گی. چنانچہ اتنی بڑی علامت لے کر ابو سفیان یہاں سے پھر آگے جاتے ہیں. پھر آگے کے معاملات کیا ہوئے اس کو انشاءاللہ کل بیان کریں گے. اللہ حافظ.